لیکن حضرت انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اس کے لیے تو لازم ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانے یا نہیں؟ اس پہ تو لازم ہے. ساری عنایات، نوازشیں، محبتیں، رحمتیں، فضل، کرم اللہ کے بس ایک ہی چیز پر ہے. کیا؟ اس کے حکم پر چلنا. بس سیدھی بات. کوئی حکم ہمارے سمجھ میں نہ آئے، کڑوا لگے، برا لگے، اچھا لگے، وہ لگے، بس کس کا حکم ہے جی؟ بندے کا حکم توڑ دیں، انسانوں کا حکم توڑ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جہاں رب کا واسطہ آ جائے کہ اللہ نے یہ فرمایا، قال اللہ تعالی، پھر انسان کی جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں؟ لیکن یہ کوئی ڈال دیوی ہے نا تو ہم بچے ہوئے ہیں، اندازہ لگا. لیکن سارا فضل اللہ کو سب سے زیادہ چیز جو ہے جو بندے کو محبوب بناتی ہے وہ کیا ہے؟ ادھر حکم آئے ادھر اطاعت ہو جائے. اب کیا ہوگا اس میں؟ کتنی دشواری آئیں گی، کتنی مصیبتیں آئیں گی، کتنی پریشانیاں آئیں گی. دیٹس نفس اینڈ شیطان. سمجھ جائیں کہ جو تھاٹس پیدا کر رہے ہیں نا، یہ دو قوتیں ہیں جو ہمیں اپنے رب کے سے ورغلا رہی ہیں. وہی ہمارا سب سے بڑا ہے. اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کہ بندے کو میں حکم دو فوراً مان جاؤ. میں کہوں بھائی آج کھاؤ نا، کہ ہم نہیں کھاتے. سبحان اللہ، حکم ہے نا، مانتے ہیں نا. پھر تمہیں پینا نہیں ہے 24 گھنٹے، نہیں پیئیں گے جی الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں فرما برداری. اب ایک فرماردار، اپنے آپ کو ہم فرما بردار بھی سمجھتے ہیں، چکر باز تو بہت ہے نا، فرما بردار سمجھتے ہیں. اپنے ایک قانون نکال لیا ہم نے، ایک قانون بنا لیا، اس کو ہم فرما برداری سمجھتے ہیں. جس پہ ہم شکوا کرتے ہیں جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو عمرے کرتا ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، فلاں ہی ہو رہا ہے. اس نے یہ تسلیم نہیں کرنا ہے کہ وہ نافرمان ہے. کیسے پتا چلے کہ جو اللہ نے حکم دی ہے قرآن نے فرما برداری کا جو سٹینڈرڈ دی ہے وہی سٹینڈرڈ ہوگا نا ہمارا بھائی، کہ اپنی طرف سے بنا لیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ فرما برداری نہیں ہے کہ کوئی حکم کچھ مان رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں. یہ کس میں شمار ہوگا؟ نافرمانی میں شمار ہوگا. یہ فرما برداری میں شمار نہیں ہو سکتی چیز. کچھ کا چکر ہی نہیں ہے وہاں. تو یہ کہا اور کرو، سم تسلیم ہے، بس قصہ ختم. سر جھکا دو. حضرت ابراہیم کا یاد منائیں گے نہیں منائیں گے؟ یہ سارے کا سارا تھیم جو ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ تسلیم رضا کا ہے. سارا مرکز جتنا بنی ہے، سارا حج کا پورا پروگرام صرف ایک چیز کو یاد کرانے کے لیے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں ملتی سر کی، وہ بھی خواب میں حکم دیا کہ بس تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو تیرا رب راضی ہو جائے گا. یہی اتنی بات. پھر بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. کہتے پھر دیر کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ یہ حج ہے. اگر ہم وہاں سے زمزم لے آئے، کھجوریں لے آئے اور یہ چیز لے کے نہ آئے کہ اصل اس چیز کو منانے جا رہے ہیں کہ جس طرح تسلیم اور رضا کا مظہر جو پیش کیا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے، تو ہم اپنی زندگی کو بالکل ویسے ہی بنا لیں. بولے سبحان اللہ. بات سمجھائی نہیں؟ تو ہر لمحے انسان کے لیے تو اتنا سٹینڈرڈ، کیونکہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے. اور پھر ایمان کی ٹھپا لگ جائے تو وہ تو پھر چیز کچھ اور ہی بن گئی. اور اس پہ پھر اللہ اکبر امت رسول بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ اور ہی نور آ گیا. تو ہم تو الحمدللہ اس سٹیج پہ ہیں کہ تیسری سٹیج پہ آئے ہیں عزت کے، احترام کے، اکرام کے. پوری کائنات کی پچھلی قومیں، پچھلی امتیں یہاں پہ فخر کرتی رہی ہیں کہ یہ بڑی اونچی چیز آئے گی. کون سی امت آئے گی؟ کون سی آئے گی؟ ہے نا. ہم اپنا اسٹینڈرڈ بنا کے بیٹھ جائیں، نہیں چلو یہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں. یہ اسٹینڈرڈ نہیں بھائی، یہ ٹٹولنا پڑے گا. اسی وجہ سے محرومیت ہے کہ ہم فرما بردار سمجھتے ہیں اور نہیں ہے. اللہ نے ایک اسٹینڈرڈ دی ہے، یا الذین آمنوا سلمی کافۃ فلا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ کس نے دی ہے؟
یہ میری فرمانبرداری کا سٹینڈرڈ یہ ہے فی سنمی کافت، کہ مکمل طور پر میرے حکم کو ماننا ہے. اب یہاں ایک چیز ہے، اللہ نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، دیکھیے وہ سنا دوں آپ کو تاکہ حوصلہ بڑھ جائے. وہ ڈھیل کیا دی گا؟ اب ہم نے وعدہ کر لیا، بس ختم، اللہ کے حکم پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے ہٹیں گے. انسان تو ہے نا، فرشتے تو نہیں نا. ابھی تو مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر ہونے والا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا. بولے سبحان اللہ، کتنا بڑا وعدہ لے لیا، سبحان اللہ، اور ہم نے دے دیا. اللہ اکبر، میں تھوڑی لے رہا ہوں، کون لے رہا ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو. اب ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے تو ہر بات یار یہ حلال ہے حرام ہے، نہیں بھائی تو اللہ نے منع، جس کو منع کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلال. اور جس کو حکم دیا وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال. کوئی چیز صرف حلال اور حرام جانتے ہیں مرغی کو کاٹنے کو، یہاں اس پہ مہر لگی ہے نہیں لگی یہ نہیں ہے. زندگی ہر چیز حرام کے ساتھ چلتی ہے، حلال ہے حرام. تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ کام جو میں نے کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے، یہ جو بات کروں گا یہ حلال ہے حرام ہے. یہ سٹینڈرڈ بن گیا ہمارا، ہاتھ سے بن گیا نا، ہمارا پکا بن گیا. اب ہے تو کمزور، کہیں غوطہ کھا گئے، بولے سبحان اللہ. اب یہاں سے کیسے بچیں؟ اب ہم نافرمان میں ہو گئے. اللہ نے تھوڑی چھوٹ دی ہے، جیسی ہم سے وعدہ آج کر لیا ہم نے الحمدللہ. ہم سمجھ یہ ہمارا لائف کا پیٹرن بن گیا پکا، بے شک کچھ ہو جائے. اب چلتے چلتے بیچ میں کو مار گئی ڈنڈی ہم نے. نفس ہے نا، اس نے تھوڑا کام سے کیا کرا دیا، وعدہ تو کیا ہے ہم نے، کوشش جاری ہے ہماری اور نیت بھی پوری ہے، لیکن کیا ہو گیا ہمارے سے؟ چلتے چلتے نافرمانی ہو گئی، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی. چاہتے ہی نہیں تھے، مجبوری نہیں تھی، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. ہم تو وہی وعدے پہ قائم ہے، لیکن شیطان نے ہم سے کرا دیا. تو ہم کس میں شامل ہو گئے؟ نافرمان. بالکل ختم، بس کٹ. یہ نہیں کہ ایک اتنی سی ہم نے نافرمانی کی، یہ اتنی والی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ یہ کیسے ضرورت ہو سکتی؟ تو اتنی معاملہ نہیں ہے، وہ کٹ گیا، حساب ہی ختم ہو گیا اس شخص کا کہ نافرمان ہے شخص. سارے حکم اس پہ لاگو ہو گئے اس نافرمانی کے. لیکن یہاں اللہ نے ایک انداز دیا ہے کہ لیکن اس کو ہوش ہے، کیونکہ وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، اوہ یہ کیا کیا میں نے یار، مارے گئے. فوراً استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رشتہ پھر جوڑ دیتا ہے. کیونکہ یہ کرنا چاہتا نہیں تھا، اس کو برا بھی لگا، بعد میں احساس بھی ہوا یہ میں نے کیا کیا، فوراً سے توبہ کر کے اس راستے کو پھر جوڑ دیا. اللہ کہتا ہے جا پھر تیرے رشتے کو میں نے پھر جوڑ دیا، پھر فرمانبردار بن گیا. یہ اتنی ڈھیل اللہ پاک نے رکھی ہے. اس نام، اس چیز کا کیا نام رکھا ہے؟ اس گوند ہے کہ جوڑ دیتا ہے، گم. جس کے برتن ٹوٹتے ہیں نا، گوند ملتی ہے نا، اس سے جوڑ لیتے ہیں آدمی، ہوتے ہیں بہت چیزیں جوڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گم رکھی ہے کہ جب بندہ نافرمانی کر کے جو پوری نیت کر چکا ہو، چلنا چاہتا ہو، اس نے کہہ دیا بالکل ختم، جی میں نہیں کر، ہو گیا ایک دم سے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے تو کرنا نہیں چاہتا. فوراً رب کے جھکتا ہے اور روتا ہے، معافی مانگتا ہے. پھر اس میں ایک گوند ہے جو رشتہ جوڑ دیتی ہے. وہ کون سی گوند ہے؟ اللہ توبہ. اس گوند کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ بہت ہی پسند اللہ تعالیٰ کو.